يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال تعالى في مقام آخر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، دیا جانا چاہیے۔ کچھ دنوں سے طبیعت کی ناسازی ہے اور جسم میں انتہائی کمزوری اور نقاہت ہے، اس لیے بیٹھ کر اس عذر کی وجہ سے خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے۔ آج 28 ذی الحج اسلامی جو سال ہے وہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور نیا اسلامی سال شروع ہونے کو ہے۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ موضوع سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، انہیں رہنے دیتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے۔ سال جو اختتام پذیر ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمارے لیے سوچ و بچار اور غور و فکر کے بڑے مواقع موجود۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، یہ مختصر ترین بات۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی 1 سال اور بڑھ گئی، ہمارا بچہ 5 سال سے 6 سال کا ہو گیا، 10 سال سے 11 سال کا ہو گیا، ہم ماشاءاللہ 50 سال سے 51 سال میں چلے گئے، ماشاءاللہ 1 اور سال ہماری زندگی کا پورا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی حق ہے، یہ بات بھی سچ ہے،
لیکن ایک مومن کے لیے جو سوچنے کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے اپنی اصلاح کا موقع موجود ہے۔ ہمارا اسلامی سال وہ ہجری عیسوی نہیں، اس کو انگریزی سال کہتے ہیں۔ کہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ابھی تو سن 2024 کا 7واں مہینہ چل رہا ہے اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سال اختتام پذیر ہے، نیا سال شروع ہونے کو۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک گنتی ہے عیسوی یا انگریزی سال کی، ایک چیز رائج ہے، اس لیے اس کا استعمال نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو بہرحال اپنے ہجری سال کی قدر کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہجری سال، اسلامی سال کا آغاز کب ہوا اور ہجرت کے ساتھ کیوں ہوا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ باقاعدہ محسوس کیا گیا، اسلام کی الگ سے تاریخ ہونی چاہیے، الگ سے ایک سن ہونا چاہیے، کیلنڈر ہونا چاہیے، تاکہ ہم مسلمانوں کا امتیاز رہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بطور آپ تاریخ یا سن یا سال یا ایام کے جو چیز مقرر کی ہے وہ چاند کی تاریخ ہے۔ ہمارے مذہبی جو شعائر ہیں، جو مناسک ہیں، ان کا تعلق وہ چاند سے ہے، سورج سے نہیں۔ قرآن میں ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ چاند کا آغاز ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ہی مواقیت للناس، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پر والحج، حج کے مہینوں کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور مناسک حج کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ چیز سامنے تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آغاز کہاں سے کریں، اس کو نام کیا دیں، نام کیا دیں۔ عیسائی تو سن عیسوی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے انہوں نے اپنی تاریخ مقرر کی ہے۔ دیگر جو اجمی بادشاہ تھے انہوں نے اپنے بادشاہوں کی یوم وفات یاد کرنے اور ان کے غم کو تازہ کرنے کے لیے ان کی یوم وفات کو اپنی تاریخ کی بنیاد بنایا ہوا ہے۔
امیر عمر نے ان دونوں باتوں کو رد کر دیا، پھر خود ہی کہا اسلامی تاریخ کو ہجرت کے ساتھ موسوم کیا جائے، بڑا تاریخی واقعہ ہے ہجرت، اسلام کے غلبے، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلامی مملکت کے قیام میں یہ جو واقعہ ہجرت ہے وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، یہ ان کا تاریخی جملہ ہے۔ اس ہجرت سے اسلام کو قوت ملی، مملکت قائم ہوئی، اسلام کی نشر و اشاعت کا بھرپور آغاز ہوا، اور پھر نتیجتاً اسلام جزیرہ عرب میں غالب آیا۔ اسلامی سال کے لیے ہجرت کو بنیاد بنایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے سن ہجری، اس لیے اسلامی سال کو کہتے ہیں سن ہجری۔ اس وقت 1445 ہجری اختتام پذیر ہو رہا ہے اور 1446 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی واقعہ ہجرت کو ہوئے 1445 سال ہونے کو آئے، اور یہ ہجرت کا واقعہ یوں سمجھ لیں کہ 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال وقوع پذیر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، تو یوں سمجھو کہ نبوت کے 13ویں سال کے آخر میں یہ ہجرت کا واقعہ رونما ہوا۔ پھر یہ بھی مسئلہ پیش ہوا کہ کس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی امیر عمر کے پاس کہ ربیع الاول کے مہینے کو قرار دیا جائے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ۔ اور بھی کچھ آراء ہیں کہ جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ ایک رائے آئی کہ کیونکہ ہجرت کا معاہدہ اور ہجرت کا عزم وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوا، اور پھر محرم سے باقاعدہ ہجرت کا آغاز ہوا، تو جب سن کو ہجری قرار دینا ہے تو پھر ہجرت کے بعد جس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، یا ہجرت میں جس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، یا ہجرت جس مہینے میں ہو رہی ہے اس کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، جسے ہم ہجرت کا جب آغاز ہوا اس کا مختصر آغاز یوں ہے کہ مدینہ سے کچھ لوگ حج کرنے آتے تھے، ہر طرف سے آتے تھے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس جا کر
اسلام کی دعوت رکھتے تھے۔ چنانچہ ہجرت سے 3 سال پہلے یثرب کے یعنی مدینہ کے کچھ لوگ اسلام لے آئے۔ اگلے سال اور لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تیسرے سال کوئی 80 سے زیادہ لوگ آئے۔ یہ سب خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا جی ہم یہ سوچ کر آئے ہیں کہ آپ کو مدینہ آنے کی دعوت، مکہ میں آپ کے ساتھیوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، ہماری سرزمین میں امن ہے، وہاں مکہ والوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ہم سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، جو ظلم و ستم یہاں ہو رہا ہے۔ آپ اور آپ کے اصحاب یثرب یعنی مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک الگ سے طویل یہ ایک عظیم الشان قصہ ہے۔ بہرحال پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اگرچہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ہو چکے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ یہاں تو بہرحال مکہ والوں کے ظلم و ستم کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم موجود ہے، اور ہم نے آپ کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ جو ایک خاندانی تعصب ہوتا ہے اس بنیاد پر ہمارے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے تو بھی، لیکن وہاں کون حفاظت کرے؟ اللہ۔ مہاجرین نے کہا آپ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جو وعدے لینا چاہتے ہیں، لے، ہم تیار۔ اللہ۔ چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ عہد کرو، یہ قسم اٹھاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت کرو گے جیسی اپنی جان، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جانوں اور اپنی اولادوں سے بڑھ کر کریں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اتنا کچھ کافی، یہی کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلکہ شاید ان انصار میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت، اس وفا کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت، تم جو کام کر رہے ہو، تم نے جس عزم کا، بیعت کا اظہار کیا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کام کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا رہے ہو، اور اپنی جانوں اور اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہو۔ کتنا عظیم یہ تمہارا کارنامہ ہے، تمہارے لیے جنت۔ تو یہ سب کچھ ہوا تھا ایک خاص موقع پہ، جب حج کا موقع تھا، ذی الحج تھی، پہلے بھی حج ہوتا تھا، ذی الحج میں ہی ہوتا تھا اسلام سے پہلے بھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جا کر دعوت دیتے تھے، تو کیونکہ یہ معاملہ ہجرت پر معاہدہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کو ہجرت کی دعوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت پر آمادہ ہونا اور صحابہ اور مدینہ والوں کا یہ بیعت کرنا، عزم کرنا، یہ ذی الحج میں ہو، اور پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دے دی، صحابہ نے جانا شروع کر دیا، تو اس سے اگلا مہینہ محرم کا، اس لیے امیر عمر نے کہا کہ سن ہجری اور ہجرت کا معاہدہ ذی الحج میں ہوا، اس سے اگلا مہینہ محرم ہے، اس لیے ہم سن ہجری کے لیے محرم کے مہینے کو بنیاد بنا دیں۔ ہجرت بڑا عظیم عمل۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی کسی دور دراز علاقے سے آیا، اسلام قبول کیا اور کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا وطن چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے مستقل آپ کے پاس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت بڑا مشکل کام ہے، آسان نہ سمجھو۔ اپنا وطن چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، گھر چھوڑنا اور بے یار و مددگار بظاہر، بغیر کسی سرمایے کے، ٹھکانے کے، وسائل کے کہیں جا کے رہنا، دوسروں کے رحم و کرم پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت بہت مشکل، شاید تم ہجرت کی سختیاں برداشت نہ کر سکو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں۔ فرمایا اپنی بھیڑ بکریاں لے کے اپنے علاقے میں دور دراز کہیں رہ جاؤ، جہاں تمہیں تمہاری قوم کفار تنگ نہ کرے، بس اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور سال آئے تو اپنی ان بھیڑ بکریوں جانوروں کی زکات دیتے رہو۔ ابھی ہجرت بہت مشکل ہے، کتنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کیونکہ بہت مشکل معاملہ۔ اس لیے یہ ہجرت صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے، عظمت کی دلیل۔ ہجرت کا اہم ترین سبق وہ صحابہ کرام کی عظمت، اور نمبر 2 دین کی اہمیت کے، صحابہ کے دلوں میں دین کی اہمیت کیا تھی کہ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا۔ یہ 2 اہم سبق ہیں۔ صحابہ کی عظمت، یہ دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے والے، مشن ہی نہیں تھا سوائے دین کے غلبے کے، دین کی خدمت کے، اللہ رسول کی اطاعت کے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو۔ اور نمبر 2 یہ ہجرت کے اہم مقاصد میں سے یہ تھا کہ یہاں ایمان خطرے میں رہتا ہے مسلسل، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا بھی، اور جو بیچارے دور دراز سے اسلام قبول کرنے آتے ہیں ان کا بھی ایمان خطرے میں۔ یہ 2 اہم سبق ہیں، صحابہ کی عظمت کو جان اور پہچان۔ صحابہ اس دین کا ہراول دستہ ہے، ہراول دستہ، دین کا پہلا گروہ ہے، ان کے لیے اس سے بڑا کوئی شرف ہی نہیں، جو شرف قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کہ وہ اصحاب رسول ہیں، صحابۃ الرسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اس شرف تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جنہوں نے اس دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حمایتی بنے، حمایتی۔ کسی نے ہجرت کر کے، کسی نے نصرت کر کے، کسی نے جان کی قربانی دے کے، کسی نے جان، مال اور وقت کی قربانی دے کے۔ قربانیوں کی عظیم اور لازوال داستان، اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے مل کے پہلے مرحلے میں اس دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ کا مشن انجام دیا، پھر ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس دین کے داعی بنے، مجاہد بنے، مبلغ بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچایا، مملکت کو وسیع کیا، اسلامی سلطنت کو وسیع کیا۔ تقریباً اکثر فتوحات ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں ہو گئی۔ جزیرۃ العرب اس کے آس پاس، پھر مزید جو فتوحات ہوئی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے، بیچ میں جو علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، یہ بدقسمتی سے آپس کی کشمکش کا شکار ہو گیا، اختلاف اور تنازعات کا شکار ہو گیا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ایک اجتماعیت مسلمانوں میں قائم ہو گئی اور اختلاف اور تنازع ختم ہو گیا، تو جہاں عثمان غنی نے فتوحات کا سلسلہ ختم کیا تھا، امیر معاویہ نے وہیں سے پھر شروع کیا۔ یہ صحابہ کرام جن کی یہ مختلف فتوحات، مختلف خدمات ہیں، ہجرت سے ان خدمات کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ صحابہ کی عظمت، اللہ نے ایک مقام پہ ذکر کیا، سورۃ الحشر جو میں نے خطبے میں پڑھی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10، یہ 3 آیتیں کبھی پڑھ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے ان صحابہ کے متعلق جذبات، احساسات، خیالات اور نظریات کیا ہونے چاہیے، اس کے بیان پر مشتمل۔ روایت آپ کو سنا دیتے۔ پہلی آیت، للفقراء المہاجرین مال فیء، جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مال حاصل ہو جائے، دشمن سے جنگ کیے بغیر، میدان جنگ ہے لیکن دشمن نے جنگ نہیں کی اور اس نے ہتھیار ڈال دیے، اسے کہتے ہیں مال فیء۔ فرمایا یہ مال فیء کن لوگوں کے لیے؟ ان مہاجرین کے لیے جو بیچارے غریب، مسکین اور فقیر ہیں۔ اولین مستحق یہ ہے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں سے نکالا گیا، اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا، ان کے مالوں اور اولادوں سے نکالا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارا ان کا یہ عمل ہجرت یہ اللہ کی فضل اور اس کی رضا کے لیے تھا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، ان کے دل کی کیفیت کی، ان کے اخلاق کی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کا یہ سارا عمل ہجرت اور پھر ہجرت کے بعد کی پوری زندگی اور مہاجرین کی اللہ اور اس کے رسول کی نصرت، یعنی اللہ رسول کے دین کی مدد میں گزری۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ گواہی دیتا ہے مہاجرین کے بارے میں کہ انہوں نے قربانیاں دی اور پھر اللہ رسول کے ساتھ اس دین کی نصرت میں شامل ہو۔ اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ سچے ہیں، ایمان کے سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو ان کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ منافق ہیں جو ان کو منافق کہتے ہیں، وہ کافر ہیں جو ان پر نفاق کا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ تو ان کو کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اگلی آیت، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، پھر یہ مال فیض دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے لیے
جو ان مہاجرین کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں اپنے ٹھکانے رکھتے تھے اور ان کی ہجرت سے پہلے وہ ایمان بھی لا چکے تھے، یعنی انصار، یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ فرماتا ہے ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے تھے، ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے، ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو ٹھکانہ دیتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے مواخات پیدا کی، بھائی چارہ پیدا کیا۔ جتنے ہجرت کر کے آ چکے تھے، جب اللہ کے رسول آئے آپ نے انصار کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ بے سر و سامانی کے عالم میں آئے، ان کا نہ ٹھکانہ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ فتوحات کا سلسلہ جاری کر کے ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں کرتا، تم انہیں اپنا بھائی بنا لو۔ ہر انصاری کسی نہ کسی مہاجر کو بھائی بنا کے اس کے کھانے پینے رہائش کا پورا انتظام کرے۔ اور اللہ کے رسول نے پھر ایک انصاری ایک مہاجر کو بلایا، تم بھائی بھائی ہو، تم بھائی بھائی ہو، تم بھائی بھائی ہو، تم بھائی بھائی ہو۔ وہ خوشی خوشی ان کو لے کے اپنے گھروں میں چلے گئے، بٹھا کے ان کو کھلایا پلایا پہنایا۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا جب سب کچھ آدھا آدھا تمہیں، اس نے تو آدھا آدھا دے دیا، آدھا گھر تیرا، آدھا باغ تیرا، آدھا مال تیرا، بھائی تو پھر بھائی ہو۔ بلکہ کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم اپنی بیوی چھوڑ کے آئے ہو، ان کو تمہارے سامنے بٹھا دیتا ہوں، ان کو دیکھ کے جس کی طرف اشارہ کر دو اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اسے اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ عظیم تاریخ ہے صحابہ کی ان قربانی اور عظمتوں کی۔ آج جن کی قربانیوں، جن کی خدمات، جن کی ان دین کے لیے نصرتیں، اللہ رسول کی یہ سچی اطاعت کو ایک طبقہ جو خود کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے نفاق پہ معمول کرتا ہے، جو پکے سچے اسلام دشمن ہے، یہ روافض اور اہل تشیع۔ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں یہ اسلام دشمن لوگ ہیں۔ اس سے بڑھ کر اسلام دشمنی کیا ہے کہ وہ طبقہ ہے جو اسلام کا اولین اور حرام طبقہ ہے، جنہیں اللہ کہتا ہے خیر و امت، جنہیں رسول اللہ فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الصادقون، جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا وہ ان پر نفاق اور کفر اور فسق و فجور کے فتوے لگا کے ان کی طرف سے آئے ہوئے دین کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہا تھا اذا رأيتم احدا يطعن في اصحاب رسول الله فاعلم انه زنديق، جب کسی شخص کو دیکھو اصحاب رسول میں سے کسی پر طعنہ زنی کرتا ہے تو سمجھ لو یہ زندیق ہے، دین دشمن ہے یہ۔ پھر آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لأن القرآن حق والرسول حق، قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اور جن لوگوں نے اس قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے اور رسول کے دین اور تعلیمات اور سنت کو ہم تک پہنچایا ہے وہ یہ اصحاب رسول ہے، انہوں نے یہ قرآن پہنچایا ہے، انہوں نے رسول کی تعلیمات پہنچائی ہے۔ اور یہ ظالم اور موقظ اور شیعہ وہ ان صحابہ پر جرح کر کے در حقیقت دین اسلام کو باطل کرنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کتاب و سنت ان صحابہ کے ذریعے آیا ہے۔ جب ان پر نفاق کا حکم لگا دیا، ان کی عدالت مجروح ہو گئی، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین ہی باطل ہو جائے۔ کوئی اس فتنے کو نہیں سمجھتا، کوئی اس سازش کو نہیں سمجھتا، اس گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو خیر میں اس آیت کو پورا کر کے بات ختم کرتا ہوں. اور فرمایا کہ نمبر 2 وہ لوگ یعنی انصار جو مدینہ میں رہتے تھے اور پھر ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے تھے. وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً فِيمَا أُوتُوا. جب کچھ مال غنیمت آتا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے ان مہاجرین کو دیتے، کیونکہ یہ بیچارہ بے سامانی کے عالم میں تھے. حالانکہ جہاد اور قتال میں مہاجر اور انصار دونوں شریک تھے. اللہ فرماتا ہے کہ جب مہاجرین کو دیا جاتا تو یہ انصار مدینہ کے رہنے والے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرتے کہ جہاد تو ہم نے بھی کیا، لڑائی تو ہم نے بھی کی ہے، دیا ان کو جا رہے. نہیں، ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے یہ ان کا زیادہ حق ہے، یہ بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے دل کے بخل سے بچے ہوئے لوگ ہیں. ان کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی ہوس نہیں ہے. اللہ گواہی دیتا ہے انصار کے بارے میں. اور پھر فرمایا اولئک هم المفلحون. جو دل کے اس یعنی ہوس سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. تو یہ 2 گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا جنہوں نے ہجرت کے معاملے میں عظیم الشان کردار دینے کے وعدہ کیا. اور بالکل آخری بات جو بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سال کے اختتام اور آغاز میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے وہی بات جو پہلے کی. ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے. یہ سمجھو، ہم یوں سمجھو کہ قبر کے قریب جا رہے ہیں، اپنے گھر سے، ان محلات سے دور ہو کے قبر کے قریب جا رہے ہیں. ہم روز بروز، دن بدن، سال بسال اپنے اعمال کے محاسبے کی جگہ قبر کے قریب، حشر کے قریب جا رہے ہیں. اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کو چھوڑ کر اس پہلو سے سوچو اور غور کرو، اپنا محاسبہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم